بریک کے بعد خوش آمدید. تو آصف زرداری صاحب کا دورہ چین کیسا رہا؟ کیا سب اچھا ہی اچھا ہے؟ چین کے جتنے تحفظات تھے ہم ان کو ایڈریس کرنے میں کامیاب رہے یا کہ ناکام؟ یہ اچھا ہے، اچھا سوال ہے آپ کا. پہلے تو یہ بات ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، چین کا ذرا مختلف ہے. چین میں جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس کا بہت وہی از دا پاورفل مین ان چائنا، موسٹ پاورفل مین. ہمارے ہاں جو صدر ہے وہ فگر ہیڈ ہے، اس کے پاس کوئی اپنی پاور نہیں. لیکن چونکہ صدر زرداری ہیں اس لیے ان کے یہ پاس بڑی گہری بات کر ان دی کے آپ نے پاس باسط صاحب. طاقت مطلب کانسٹیٹیوشنل پاور نہ ہونے کے باوجود ہی بہت کچھ ہے. اور زرداری صاحب کو میں ذاتی طور پہ دیکھا ہے میں نے. ان کا چین میں جب وہ پہلی دفعہ بھی صدر تھے 2008 سے 2013 تک، اس زمانے میں بھی ان کا چین میں بہت زبردست انٹرسٹ تھا، اور وہ تقریباً کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ وہ ہر 3 ماہ کے بعد چین کا دورہ کریں اور بیجنگ نہ جائیں، مختلف شہروں میں جا کر دیکھیں کہ چین کس طرح ڈیولپ ہو رہا ہے. تو ان کا ایک تھا کہ ہم چین سے کافی کچھ مدد لے رہے ہیں. لیکن یہ بھی اپنی طرح ایک بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ والد محترم تو زرداری صدر کی حیثیت سے پہنچے ہوئے تھے، دوسری طرف ان کے برخودار بلاول بھٹو زرداری وہ پہنچے ہوئے تھے واشنگٹن. اور میں تو ان کا وہ ایک تصویر دیکھ کے حیران رہ گیا کہ کیا ہمارے لوگ ہیں. اور یہ فارن منسٹر ہیں. یہ آپ تصویر میں دیکھیے کہ انہوں نے خاص تصویر کھنچوائی کہ میں جہاں نظر آ رہا ہوں پیچھے پریزیڈنٹ ٹرمپ نظر آ رہے ہوں. That was normal باسط صاحب. نارمل بات نہیں ہے. دیکھیے آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں، آپ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، دل اس کے تو آپ دل ہوتا ہے دل، یہ دل کو قابو میں رکھنا چاہیے نا. اگر آپ دل کی بات سنیں گے اور ذہن کو استعمال نہیں کریں گے پھر اللہ خیر کرے. آپ کو اس فوٹو کی ضرورت کیا تھی؟ میں ان کے جانے سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ جائیں. انٹرفیتھ ہارمنی کا ایک ہوتا ہے، 1953 سے چل رہا ہے. پھر یہ فروری کے ہر پہلے جمعرات کے دن یہ ہوتا ہے، یہ نیشنل پریئر بریکفسٹ. جائیں بریکفسٹ کریں، کروساں کھائیں، اور بھی جو کچھ آپ نے کھانا ہے کھائیے. He was enjoying himself, right? لیکن وہاں کس لیے لے کر کیا دکھانا؟ کوئی بچے ہیں یار، خدا کا خوف کریں. آپ اس ملک کے فارن منسٹر رہے ہیں. کوئی انڈین ایسا کرے نا تو مطلب آپ نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں Expected دیکھی. future PM بھی ہے. اگر ہیں تو یار یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جائیے انٹرفیتھ ہارمنی میں جو کچھ آپ نے تقریریں کرنی ہیں کیجیے، لیکن اس طرح مت پیش کیجیے کہ آپ ڈیسپریٹ ہیں کہ آپ نظر آئیں پاکستان میں کہ آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ہیں یا بڑا زبردست آپ نے ہاتھ ملایا. دنیا بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ، کسی کی تصویر اس قسم کی میں نے نہیں دیکھی. بہرحال مجھے افسوس ہوتا ہے. یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا ہمارا سلیوش مائنڈ سیٹ جو کچھ لوگوں کا ہمارا، یہ ہمیں کہیں لے کر نہیں جائے گا. اس سے نکلیے، کوئی فرق نہیں پڑتا کسی نے، بلکہ لوگ مذاق ہی اڑا رہے ہیں نا اس چیز کا. کسی نے اس کو خراج تحسین پیش نہیں کیا. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. ہم دیکھیں کہاں سے بیجنگ سے واشنگٹن پہنچ گئے. اچھا واشنگٹن واپس اپنے بیجنگ واپس آتے ہیں. اچھا وزٹ ہوا جی، خوشی کی بات ہے. اور یہ اس وقت ہوا جب آبویسلی پیناما میں اگر آپ دیکھیے تو پیناما 2017 نے پیناما جو ہے اس میں پیناما کنال کا بہت بڑا ایشو ہے. مارکو روبیو گئے بھی تھے پچھلے دنوں، پیناما ہو کر آئے بھی ہیں. تو وہاں یہ بھی اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ 2017 میں پیناما نے اپنی پالیسی تبدیل کی. پہلے ان کے تعلقات تائیوان کے ساتھ تھے، تو تائیوان کے ساتھ تعلقات توڑے اور انہوں نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات ریسٹور کیے. اس کے بعد انہوں نے BRI کو بھی تسلیم کیا، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو، کہ ہم بھی اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں. اب مارکو روبیو کے جانے کے بعد اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی دھمکیوں کے بعد کہ ہم پیناما کنال آپ سے لے لیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری تو BRI سے اب جان چھڑائیے. تو انہوں نے خیر آباد کہہ دیا اس کو، وہ اب نکل گئے. چین نے اس نے مائلڈ ریئیکٹ بھی کیا ہے کہ ہم تو ڈیولپمنٹ کے لیے جاتے ہیں، تو ہمیں ایک ڈسکریجمنٹ ہوئی ہے اس سے. لیکن وہ BRI کے کانٹیکس میں پیناما ایک بہت ہی اسمال تھا، اس لیے کوئی فیکٹر تھا، اس لیے سے BRI پہ کوئی فرق خاص نہیں پڑے گا. لیکن جہاں وہ پیناما نے وڈرا کیا، ہمارے صدر کا وزٹ اس لحاظ سے امپورٹنٹ تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا امریکہ کا پریشر پاکستان پہ بڑے عرصے سے تھے جی. کہ ہم CPEC سے نکلیں، گوادر پورٹ کو چین کے حوالے نہ کریں. تو ہم پہ بھی پریشر ماضی میں رہا ہے، بلکہ ماضی میں تو چاہے وہ ڈیموکریٹس کی حکومت ہو یا ریپبلکنس کی، وہ پبلکلی اس کا اظہار کرتے رہیں کہ آپ چائنا ڈیٹ ٹریپ میں آ رہے ہیں اور یہ آپ مت کیجیے. لیکن ہم نے آج ہی یا کل ہی میرے خیال میں ہم نے $3.54 بلین کا جو ڈیٹ ہے چائنا کو، اس کو دوبارہ چائنا سے درخواست کی ہے اس کے ری اسکیجول کر دیں.
تو وہ بھی ہو جائے گا. چائنا نے ہمیشہ ہمیں اوبلائج کیا ان معاملات میں. لیکن یہ جو مشترکہ اعلامیہ ایشو ہوا ہے یہ بھی اچھا ہے. اس میں تمام چیزیں ہیں. ہم نے ون چائنا پالیسی کو بھی انڈورس کیا ہے. تائیوان کے معاملے میں ہماری پوزیشن وہی ہے جو ہمیشہ سے رہی ہے. اس میں دو چیزیں جو میں ہیں وہ مینشن کرنا چاہتا ہوں. ایک تو پیراگراف بی ہے جس میں ہم نے جو کشمیر کا ذکر ہے وہ ہم نے گزشتہ روز بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس میں بائی لیٹرل جو ہے پیراگراف 4 آخر میں جو ہم نے بائی لیٹرل ایگریمنٹس کا ذکر کیا ہے نا 20 میں پیراگراف 20 میں کہ بھارت پاکستان بائی لیٹرل ایگریمنٹس کے تحت ڈائیلاگ کریں, تو میرے خیال میں یہ ریڈنڈنٹ تھا. اب بائی لیٹرلزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے, ایسا میں نے گزشتہ روز بھی کہا تھا. اس پہ افغانستان پہ آ جاتے ہیں. افغانستان میں ذرا میں انٹرسٹڈ ہوں اس معاملے میں کیونکہ باقی چیزیں تو چلیں سی پیک کے بارے میں بھی ہو گیا کہ ہم سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھیں گے اور مل کر چائنیز جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے. تو یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ ہو گیا. سی پیک کے بارے میں بھی صحیح باتیں کی گئیں, ساری باتیں صحیح اس میں آ گئیں. افغانستان میں مور اور لیس باتیں صحیح ہوئی ہیں. اس میں میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے, جو دو چیزیں نہیں ہوئیں وہ یہ ہوئیں افغانستان کے معاملے میں. پیراگراف 21 ہے یہ. اس میں افغانستان کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہو. جو اگر آپ کو یاد ہو تو 30 اگست 2021 کی یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن ہے قرارداد 2593. اس کے تحت ریزولوشن کے تحت انکلوسیو گورنمنٹ بھی ہونی چاہیے, براڈ بیسڈ گورنمنٹ. خواتین کے حقوق کی بات بھی اس میں ہوئی. اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے. تو یہ ایک آپ کہہ سکتی ہیں کانٹیکس میں کہ چائنا اور پاکستان نے وہ جو ایک مطالبہ ہم کر رہے تھے نا کہ ہم بھی اکثر یہ مطالبے کرتے رہتے ہیں جو ہم کوئی جیسا کوئی مطلب نہیں ہوتا, تو یہ کم از کم اس اعلامیے میں یہ بات ضرور کی گئی. لیکن یہ دوسری جانب یہ بات بھی ہے کہ دہشت گردی کا جو معاملہ ہے اس میں چین کو بھی مسائل تو ہیں, ان کے بھی کچھ خدشات ہیں, کچھ ہمارے تو خاص طور پہ ہیں. ان کے ETIM کے بارے میں ہیں, ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ, ہمارے TTP کے حوالے سے ہیں. تو اس میں بڑا سختی کے ساتھ کیا کہا گیا ہے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ڈیولپمنٹ میں ان کے پارٹنر بنیں, لیکن جو ان کی زمین استعمال ہو رہی ہے اس کو دہشت گردی کے لیے وہ ذرا ان کو یقینی بنائیں کہ وہ نہ ہو. یہ ساری باتیں بڑی اچھی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ افغانستان کو یہ میسج چلا گیا ہوگا کابل گورنمنٹ کو. لیکن ساتھ ساتھ مجھے اس پہ خوشی ہے کہ دو جو براڈ بیسڈ گورنمنٹ اور خواتین کے حقوق کی بات تو کرنی چاہیے, لیکن اگر اس میں نہیں بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس میں ہماری پوزیشن بڑی کلیئر ہے. دوسری بات میں جو یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں اسی ضمن میں, ایران کے فارن منسٹر بھی پچھلے دنوں کابل پہنچے ہوئے تھے, تو ان کی بڑی اچھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو ایران نے بھی ایک لحاظ سے ان کے ٹریڈیشنلی طالبان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے کیونکہ ہزارہ کا ایشو, شیعوں کا ایشو جو ہے وہ آڑے آ جاتا تھا. تو اس وجہ سے ایران کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے طالبان کو. لیکن ایران کے فارن منسٹر کا آنا اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ ایران کو بھی کنسرنس تو ہیں ویزاوی US اسرائیل, تو وہ نہیں چاہتے ان کے نیبرہڈ میں ٹینشنز باقی رہیں, تو وہ ان ٹینشنز کو ذرا کم کرنا چاہتے ہیں. پھر اس وقت بھی 3 ملین کے قریب ریفیوجیز رہتے ہیں, افغان ریفیوجیز ایران میں, تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی واپس جائیں. تو اس لیے یہ ایک اچھا کنسٹرکٹیو وزٹ ہے میرے خیال میں. پریورٹیز نیبرہڈ, ہاں, تو وہ تھوڑا سا اپنے نیبرہڈ کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں. لیکن دوسری جانب میں مجھے تھوڑا سا ایک عجیب سا لگا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کسی ایک تقریب میں یا شاید اپنی حلف برداری کے بعد جو ان کی تقریر تھی اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ بائیڈن نے بہت میس کریٹ کیا وڈرا کرتے کرتے, بالکل, اور بہت سا اسلحہ جو تھا یا ملٹری ایکوپمنٹ وہ چھوڑ گئے پیچھے, اور تقریباً اس کی مالیت جو بتائی جاتی ہے وہ $7 بلین سے بھی زیادہ ہے, اور یہ بڑا جدید اسلحہ ہے جو کہ چھوڑ کے گئے ہیں. تو اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں طالبان کی حکومت سے کہ وہ اسلحہ میں واپس کریں جتنا بھی. طالبان اس کو ریجیکٹ کر دیا. طالبان نے اگر آپ دیکھیے تو ان کے نقطہ نظر سے ٹھیک ہی ہے, آپ نے 20 سال ان کو رگڑا افغان کو, جس طرح ڈسٹرکشن کی, تو آپ کس منہ سے
ان سے اسلحہ واپس مانگ رہے ہیں. صحیح. اچھا ہم نے لیکن کچھ ہمارے بھی خدشات ہیں نا غالباً، آپ اسی جانب میں اشارہ کرنے جا رہے اسی تھے. طرف جا رہا ہوں کہ ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، جو ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بات کی تو ہمیں خیال آیا کہ ہمیں بھی ایک پریس ریلیز ایشو کر دینا چاہیے. تو ہم نے بھی اس پہ، حالانکہ ہم پہلے بھی یہ نہیں، پہلے بھی لیکن ہم بات صحیح نہیں ہے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ صحیح. This is not the only element. یہ دیکھیے یہ بات نہیں ہے. آپ اس قسم کے پریس ریلیز ایشو کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی میرے خیال میں کہ جی ہم یہ جو ہے یہ اسلحہ ہے، جو ہمارا پریس ریلیز ہے جو ہم نے ایشو کیا ان ریسپانس ٹو اے کویسچن، کیونکہ میں خود ترجمان رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کس طرح ایشو ہوتے ہیں یہ چیزیں. تو یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ نے ٹھیک ہے اپنے خدشات کا اظہار پہلے بھی کیا ہوا ہے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بیس بنا کر آپ کو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بات کی ہے تو ان کو تھوڑا سا خوش کرنے کے لیے آپ نے یہ بات کر دی. تو مجھے کچھ سمجھ یہ نہیں آئی کہ کیا ضرورت تھی پاکستان کو کہ وہ یہ اسٹیٹمنٹ ایشو کرے کہ جی جو مسئلہ ہے ہمیں اس سے بہت کنسرنز ہیں اور یہ کابل کی حکومت اس کو یقینی بنائے کہ یہ جو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. تو ہمیں تو چاہیے، اور میرے اپنے خیال میں اس وقت پاکستان کے لیے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کیپٹلز از آلسو کابل. تو کابل کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنے چاہیے، اور یہ اسٹیٹمنٹ سے نہیں ہوں گے. اس کے لیے بہت ہی اسکلفل ڈپلومیسی کی ضرورت ہے، بہت ہی اسکلفل. اور جب تک ہم اس کو تھوڑا سا ٹیمپریچر کو ڈاؤن نہیں کریں گے، جو ہمارا ریٹرک ہے اس میں سے جو زہریلا پن ہے وہ نہیں نکالیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے خدشات ٹھیک نہیں ہیں یا ہماری پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن سفارتکاری کو کنڈکٹ کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. آپ اس طرح کنڈکٹ کیجئے کہ آپ طالبان سے کچھ ان کو اس صورتحال میں لے آئیں کہ وہ آپ کی بات سنیں، نہ کہ ان کا رخ آپ کے بھارت کی جانب ہو جائے یا اور آپ کے لیے مشکلات کریٹ کریں. پاکستان کے لیے سب سے مشکل سچویشن ہے. تو ہمیں اس کا ادراک ہونا چاہیے، اور ادراک کے ساتھ ساتھ ہماری کوئی پالیسی ہونی چاہیے جو اس کا بہت فقدان ہے. مشکل در مشکل. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.